عفیف چپ چاپ اسے کروٹ بدلتا ہوا دیکھتے ہوئے سو رہا تھا، اور جب صبح عالم آرا کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پیروں میں سو رہا تھا۔ عفیف احمد سے ہی مانو میں اسے پاگل کرنے کو تھا۔ کھٹکے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اپنی سن ہوتی ہوئی ٹانگوں کو سیدھا کرتا وہ اب اس کی جانب متوجہ ہوا تو عالم آرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا حجاب درست کر رہی تھی۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کا سایہ گہرا دیوار لہرا رہا تھا۔ عفیف کے دماغ میں فوراً اس رات والا عالم آرا کا حلیہ آیا تھا جو اس سے بالکل مختلف تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس کی آواز میں نیند کی کثافت ابھی باقی تھی۔ آفس۔ وہ یک لفظی جواب دے کر اپنا بیگ اٹھانے لگی اور اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھتا ہوا بولا۔ عالم آرا نے چہرہ موڑ کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح نفرت جھلک رہی تھی۔ ضرورت نہیں، میں ہمیشہ سے اکیلی آتی جاتی ہوں، اور ویسے بھی تمہارے ساتھ جا کر میں خود کو زیادہ غیر محفوظ سمجھوں گی، وہ تلخی سے بولی تھی۔ عفیف نے اس کی بات کو ڈٹھائی سے نظر انداز کرتے ہوئے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کے پاس کھڑا ہوا۔ عالم آرا کو لگا کہ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے کو ہے۔ صبح تیزی کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر تمام گھر والے ناشتے میں مصروف تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ آگے تم دونوں ناشتہ کھا لو جلدی سے۔ صدیق صاحب دونوں کے ساتھ آتا دیکھ کر خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی آواز میں گرم جوشی تھی، لیکن باقی گھر والوں کے چہروں پر وہی سرد مہری تھی۔ اعظم کا میٹر تو عفیف کو دیکھتے ہی گھوم گیا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے گویا چنگاریاں اگل رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے؟ اچھا امی میں چلتی ہوں، عالم آرا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ماں کو گلے لگایا اور فوراً وہاں سے نکل گیا۔ عفیف بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ صدیق صاحب کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا اور اس کی لاڈلی رانی جو کبھی باپ کے سر پر ہاتھ رکھوائے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی، آج بھی انہیں نظر انداز کر کے اجنبیوں کی طرح چلی گئی تھی۔ ان کی بیوی اور بڑی بیٹی کا دل ہی دل میں ان کے فیصلے سے ناخوش تھی، مگر وہ اعظم اور عالم آرا کی طرح اپنی ناراضگی کھل کر ظاہر نہیں کرتی تھی۔ عالم آرا کے جاتے ہی اعظم بھی ناشتہ چھوڑ کر کرسی کی سیٹ پر اٹھا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ باقی بچے لوگ ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے چپ چاپ کھانا زہر مار کرنے لگے تھے۔ کیا تمہارے باس نے تمہیں بلایا ہے؟ فٹ پاتھ پر عالم آرا کے برابر چلتے ہوئے عفیف نے سادگی سے پوچھا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر جیسے سادے حلیے میں بھی وہ پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ عالم آرا نے گھور کر اسے دیکھا تھا، دل میں سوچتے ہوئے کہ کاش سیرتیں بھی صورتوں کی طرح محتاج ہوتی۔ ہاں، کیونکہ یہ دنیا غرض کی ہے۔ میرے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرے ہونے سے ان کی کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے بلا لیا۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ تمہیں بھی تو فائدہ ہوگا، عفیف نے کندھے اچکاتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ عالم آرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم بدلے میں ان سے پیسے لوگی، تمہارا فائدہ یہ ہے۔ اس نے وضاحت دی تھی۔ عالم آرا چپ چاپ سامنے کو دیکھتی جلنے لگی تھی اور عفیف نے غیر محسوس انداز میں اسے دوسری جانب کیا تھا۔ وہ خود روڈ والی سائڈ چلنے لگا تھا، غیر محسوس انداز میں۔ باقی راستے وہ مسلسل بولتا رہا، مگر عالم آرا نے ہونٹ سی لیے تھے۔ بس اسٹاپ پر پہنچتے ہی اس نے سامنے کھڑی بس کو دیکھا اور وہاں سے فوراً اس میں سوار ہو گئی تھی۔ عفیف نے بائے کہنے کے لیے ہاتھ ہلایا تھا، مگر وہ گلاس ونڈو سے ٹیک لگائے اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ بس کے چلنے تک وہ وہیں کھڑا رہا، لیکن عالم آرا اس کی جانب دوبارہ نظر نہیں اٹھائی تھی۔ آج کا پورا دن اس پر بھاری گزرا تھا۔ آفس کی فضا اس کے لیے اجنبی اور تنگ ہو گئی تھی۔ کولیگز کے سوالات اور ان کی ہمدردیوں میں چھپا طنز اور تمسخر آمیز نظریں اسے اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ کچھ لوگ واقعی اس کے لیے دکھی تھے، جبکہ کچھ اسے ذلت کے گڑھے میں گرتا ہوا دیکھ کر کمینگی سے خوشی سے سرشار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عالم آرا کی کامیابیوں سے جلتے تھے، اور ان کے لیے اسے یوں شکستہ خورد دیکھنا تو بے حد تسکین کا باعث تھا۔ کافی دیر خود کو سمجھانے کے بعد وہ یہاں کام کے لیے آئی تھی۔ بمشکل اپنا فوکس بحال کرنے میں کامیاب ہوئی اور پہلے ہی دن اس نے 4 کلائنٹس کے ساتھ ڈیل فکس کی اور اپنی غیر موجودگی میں پینڈنگ پڑے پروجیکٹ کو مکمل کیا۔ باس کے پاس اس کی تعریف کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ ایک بار پھر سل گئے تھے۔ عالم آرا نے اپنی ذہانت سے ایک بار پھر سب کو مات دی تھی اور خود کے لیے تعریفی جملے سن کر اس کے ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے تھے۔ اسے لگا تھا کہ وہ لوگوں کی باتوں کے آگے ٹک نہیں پائے گی، مگر وہ غلط تھی۔ اس کے اندر یہ نئی ہمت، ایمان کا جذبہ، وہ جذبہ تھا جو اسے تمام تلخیوں کو پچارنے کے لیے میں مدد دے رہا تھا۔ کام ہوتے ہی وہ فوراً گھر کے لیے نکل پڑی تھی۔ بس اسٹاپ 5 منٹ کے فاصلے پر تھا جہاں تک اسے پیدل جانا تھا۔ راستے میں ایک کلب کا گیٹ نظر آیا تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا۔ شرمناک موازی کسی فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگا۔ سالوں سے اس نے اس کلب کی ممبرشپ لے رکھی تھی، مگر آج وہ اس کی جانب نظر بھر کر بھی نہیں
دیکھ سکی تھی۔ کیا یہ نعمت نہیں تھی گناہوں سے نفرت ہو جانا؟ کیا یہ نعمت نہیں تھی؟ موسم کے تیور بدل رہے تھے، بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا تھا، فضا میں خنکی کا احساس بڑھ رہا تھا اور بارش ہونے سے پہلے وہ گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ تقریباً بھاگتے بھاگتے وہ بس میں سوار ہوئی تھی اور اسی لمحے تڑا تڑا بارش کے قطرے زمین پر گرنا شروع ہو گئے تھے۔ بارش دیکھتے ہی اس کے وجود میں پھر سے پھریری سی دوڑ گئی تھی اور پھر وہ رات جیسے کوئی خوفناک بلا کی اسے ڈرانے آ گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھ کر وہ بری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ پورے راستے شیشے سے وہ بحری تیزی سے برستی ہوئی بارش کو دیکھتی رہی۔ فکر اس بات کی تھی کہ گھر بس اسٹاپ سے کچھ فاصلے پر تھا، اسے پیدل سفر کرنا تھا۔ چھتری بھی ساتھ نہیں لائی تھی۔ جب اس کی پروموشن ہوئی تو کمپنی نے گاڑی آفر کی تھی، مگر وہ ڈرائیونگ کرنے سے ڈرتی تھی۔ اعظم اتنا بھی بڑا نہیں ہوا تھا کہ ڈرائیونگ کر سکے، اور رہی بات عالم آرا کی تو اسے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے میں ہی مزہ آتا تھا۔ بس اسٹاپ پر رکی تو مسافر ایک دوسرے کو دھکے دیتے اترنے لگے تھے۔ عالم آرا لب کھینچتے ہوئے ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اگر وہ پہلے والی عالم آرا ہوتی تو سب کو پچاڑ کر کب کی بس سے اتر چکی ہوتی، مگر وہ بات نہیں تھی۔ جب جگہ صاف ہوئی تو اس نے سر پر ہاتھ کی ڈال بنائی اور بس سے اترنے لگی۔ بارش کی تیز دھاروں نے آسمان سے زمین تک ایک واٹر فال سا بنا دیا تھا۔ لوہے کی سیڑھی جو بارش سے گیلی ہو چکی تھی، اس پر عالم آرا کا پاؤں ہیل ہونے کی وجہ سے پھسلا اور ایک لمحے کو دھکے سے رہ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ چیخی تھی اور منہ کے بل گرنے کو تھی کہ اچانک ایک مضبوط بازو نے اس کے گرد حصار باندھا تھا اور ایک بڑی سی سیاہ چھتری اسے بارش کی تیز بوندوں سے بچا لیا تھا۔ وہ جو اس کے وجود کے سہارے کو گھوم کر بس دور ہوئی تھی، دونوں ہاتھ فوراً اس کے وجود کے کندھوں پر جا ٹکے تھے، جیسے کوئی ڈوبتا سہارے کی تلاش میں ہو، اور اس کے پاؤں ہوا میں معلق تھے۔ بارش کے شور میں اس کی تیز سانسوں کی آواز کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ شاخ سے پہلی آنکھیں اٹھائیں تو وہ سامنے عفیف کی گہری سبز آنکھوں میں جا ٹکرائی تھی۔ چھتری کے نیچے وہ دونوں ایک چھوٹے سے محفوظ دائرے میں قید ہو گئے تھے، جہاں بارش کی آواز ایک عجیب سی دھن بن کر گونج رہی تھی۔ ویلکم بیک۔ عفیف کی سرگوشی نرمی سے اس کے کندھوں میں اتری تھی اور عالم آرا کا سکتا تو اس نے فوراً ایک ہنگا کر اس کے کندھے کے ہٹایا۔ عفیف کی سرگوشی نرمی سے اس کے کانوں میں اتری، عالم آرا کا سکتا ٹوٹا اور اس نے فوراً کھنگار کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹائے اور انہیں ہولنے سے تھپکا۔ عفیف نے فوراً اسے آہستہ سے زمین پر کھڑے ہونے کی مدد کی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حبت چھپانے کے لیے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ غصے سے بولی تھی، لیکن آواز پھر بھی لرز گئی تھی۔ تمہیں لینے آیا تھا۔ وہ چھتری اس کے اوپر پوری طرح سے پوری کی پوری تان کر بولا تھا۔ عالم آرا نے دیکھا کہ اس کا کندھا بارش سے بھیگ رہا تھا۔ کچھ دیر خود سے لڑنے کے بعد وہ ذرا سا قرب ہو گئی، اتنا کہ اس کے کندھے ایک دوسرے کے قریب ٹکرانے لگے۔ بیمار ہو جاؤ گے۔ چھتری لے آئے ہو تو اس کا استعمال بھی کرو۔ اس کی آواز ہلکی سی فکر چھلک رہی تھی، جو اسے خود بھی غیر متوقع لگی تھی۔ چھتری تو میں تمہارے لیے لایا تھا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ عالم آرا نے غصے سے اسے گھورا اور پھر فوراً اسے دوری اختیار کر لی۔ عفیف نے اس کی حرکت پر مسکراتے ہوئے چھتری دوبارہ اس کے اوپر کر دی تھی۔ وہ اب غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی، جبکہ عفیف اس کے پیچھے چھتری تھامے اسے بارش سے بچاتا چلا جا رہا تھا اور اس کے کپڑوں کا ایک حصہ ابھی بھیگ رہا تھا۔ اس کی پرواہ کیے بنا وہ عالم آرا کے ساتھ قدم ملا کر چلتا رہا۔ بارش کی بوندیں اس کے کندھوں سے ٹپکتی زمین بوس ہو رہی تھی۔ وہ عفیف کے برابر چلتی رہی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اعظم نکسک سے تیار پارٹی میں جا رہا تھا۔ عالم آرا کو عفیف کے پہلو میں کھڑا دیکھ کر اس کے نام نہاد غیرت ایک بار پھر جاگ اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ وہ عفیف کو گھورتے ہوئے دبے دبے لہجے میں بہن کے پاس جا کر گھرایا، اور عفیف چپ چاپ چھتری بند کر رہا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اور عفیف احمد عالم آرا کو اکیلا دیکھ کر اغوا نہ کر لے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولتی ہوئی اپنا بیگ اتار کر صوفے پر رکھنے لگی تھی۔ اعظم ویسے ہی ناراض نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ اگر اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے خود لینے آ جایا کرو، کیونکہ اب میں تو اس گھر کی وہ بیٹی رہی نہیں جسے یوں اکیلے گھومنے پھرنے دیا جائے۔ وہ اعظم کی نظروں سے آگ بگولا ہوتی ہوئی تیز لہجے میں بول کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ عفیف نے ایک نظر خود کو کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتے اعظم کو دیکھا تھا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ بارش رک چکی تھی، مطلع صاف تھا، مگر عالم آرا کے اندر کا موسم ایک بار پھر خراب ہو چکا تھا۔ کئی آنسو تھے جو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ یہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ حیرانی سے عفیف کے سر سے پاؤں تک دیکھتی رہی اور پوچھنے لگی، جس کے کپڑے سیمنٹ اور گارے سے اٹے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان اب بھی اجنبیت کا رشتہ قائم تھا۔ عفیف صبح سویرے اٹھتا اور گھر کی ضروریات کا سامان لاتا اور صدیق صاحب کی جگہ پودوں کو پانی دیتا، ان کی کاٹ چھانٹ کرتا اور پھر سحر اور انیسہ بیگم کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں مدد کرتا۔
جیسے برتن دلوانا، تو اب تو اس کے ہاتھ کا آملیٹ نہ ہو تو گھر والوں کو ناشتہ ادھورا لگتا۔ اس کے بعد وہ عالم آرا کو بس اسٹاپ تک چھوڑنے جاتا اور واپسی پر لینے بھی خود ہی آتا۔ باقی وہ دن بھر غائب رہتا، چھوٹے موٹے کام ڈھونڈتا اور روزانہ کچھ نہ کچھ کما لیتا۔ ایک دن وہ صبح غائب ہوا اور رات تک اس کی کوئی خبر نہ آئی تو انیسہ بیگم کی تشویش لاحق ہوئی تھی۔ انہوں نے عالم آرا سے کہا کہ وہ حبیب کو کال کر کے اس کی خیریت معلوم کرے۔ عالم آرا نے ان کو تسلی تو کروا دی مگر وہ خود مزید انتظار کرنے لگی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ اس کا انتظار کافی دیر تک وہ کرتی رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حبیب یہ سمجھے کہ وہ اس کے لیے فکر مند ہے۔ ابھی بے چین سے فون کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی کہ اسی لمحے حبیب کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ جواباً حبیب نے ہاتھ بڑھا کر 1000 کے چند نوٹ اس کی مٹھی میں تھما دیے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ورنہ سمجھی سے پیسوں کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے چھوٹی موٹی مزدوری کر رہا ہوں، سامنے جو بلڈنگ بن رہی ہے نا، وہاں مزدوروں کی ضرورت تھی تو میں نے سوچا کہ وہیں کام کر لوں۔ کچھ پیسے پہلے جمع کر رکھے تھے، آج لگا کہ اتنے جمع ہو گئے ہیں کہ تمہیں دیتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوگی، تو بس اپنی بیوی کو اپنی کمائی دے رہا ہوں۔ یہ بتاتے ہوئے وہ نہایت خوش لگ رہا تھا۔ ہوں بیوی، گھر والوں نے ذرا سی کیا لفٹ کروائی، تم تو بہت اونچا اڑنے لگے۔ اس کے پیسے زمین پر پٹک کر حقارت سے بولی تھی۔ حبیب کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا اور پھر وہ سر جھٹک کر زخمی انداز میں مسکرایا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھ جیسا شخص تمہارے قابل نہیں، اور اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو پھر میری زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ کیوں میری زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے؟ وہ اسے حقارت سے دھتکار گئی تھی اور اس کی بات کاٹ کر حلق کے بال جلائے تھی۔ ابھی بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ پلیز مجھے بتاؤ، میں تم سے کیسے معافی مانگوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ؟ وہ بیچارگی کی انتہا پر تھا۔ جب تک تم جیسا درندہ صدا کے بغیر یوں کھلی فضا میں دندناتا پھرے گا، میں کبھی سکون سے نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے اسے دھکے دے کر کمرے سے نکال چکی تھی۔ اندر سے اس کے زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ ابھی باہر سر جھکائے دروازے کے سامنے بے بسی کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ رات کو وہ اپنے مقرر وقت پر سو کر اٹھا تو سامنے آتی روشنی اس کی نگاہوں کو حیران کر گیا تھا کہ ہاتھ آگے کر کے آنکھیں سکیڑی اور پھر روشنی کے عادی ہونے پر اس نے دیکھا کہ عالم آرا لیپ ٹاپ پر کوئی پروجیکٹ بنا رہی تھی۔ سوئی نہیں۔ رات کی خلش کے باوجود ابھی نے نرمی سے پوچھا تھا۔ عالم آرا چونکی پھر نبی میں سر ہلاتے ہوئے واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ نہیں، آج صبح تک کلائنٹ کو یہ ٹاسک مکمل کر کے بھیجنا ہے۔ تم سو جاؤ، اٹھ کیوں گے؟ اس کا رویہ عجیب سا دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ نہیں، یہ میرا اٹھنے کا وقت ہے۔ وہ دھیرے سے بول کر وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا تھا، پھر ایک بے ساختہ سوچ نے اس کے قدم روک دیے۔ کیا میں یہ کام سیکھ سکتا ہوں؟ وہ واپس اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ عالم آرا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ؟ ہاں، کیوں نہیں؟ جیسا تم نے اپنے آئی کیو کا ذکر کیا تھا، تمہارے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہونا چاہیے۔ بس خود کو پاگل کر دو اس اسکل کو سیکھنے میں۔ بولتے ہوئے اس کی انگلیاں تیزی سے بورڈ کی جانب چل رہی تھی۔ ابھی پرسوچ انداز میں واپس مڑ گیا۔ سنو، عالم آرا نے اسے پکارا تھا۔ ابھی حیرانی سے بول رہا تھا۔ نظروں میں سوال تھے۔ اگر ارادہ بن جائے تو سامنے میرا دوسرا لیپ ٹاپ پڑا ہے، اس میں اس اسکل کا روڈ میپ اور تمام ریکارڈ لیکچرز مل جائیں گے۔ گڈ لک۔ وہ مسکرا کر اتنا بولتی ہوئی بس اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ ابھی تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اور اگلے دن عالم آرا نے عفیف احمد کا ایک نیا روپ دیکھا تھا، یعنی اس کا محنتی روپ۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر اس کی اسکل کو سیکھنے میں اس قدر کھپنے لگا تھا کہ عالم آرا کو لگا کہ وہ ایک ہفتے میں ہی سب کچھ سیکھ لے گا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد سارا وقت کوڈنگ میں گزارتا تھا۔ اکثر رات کو عالم آرا اسے کمرے سے غائب پاتی اور اسٹڈی روم کی بتی جلتی دیکھ کر اندازہ ہوتا کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے اور اس کی موجودگی عادی ہونے لگی تھی۔ اب وہ بس اترتے ہی ابھی کی تلاش نظریں دوڑاتی وہ ہمیشہ وقت پر پہنچتا تھا، لیکن اگر کبھی 1 منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو عالم آرا کو عجیب سی بے چینی ہونے لگتی تھی۔ کہیں اپنی مصروفیت میں اسے بھول تو نہیں گیا، مگر ابھی اسے کبھی نہیں بولا تھا۔ اب وہ روز دعا مانگتی کہ کاش بارش ہو اور حبیب کے کندھے سے کندھا ملا کر چل سکے، لیکن نہ جانے کیوں بارش تو آتی مگر اس وقت جب عالم آرا کو دن بھر کی جدوجہد کے بعد حبیب کا ساتھ نصیب ہوتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 ماہ گزر گئے۔ حبیب نے اس عرصے میں اپنے کام سے متعلق بہت کچھ سیکھا، ساتھ ہی عالم آرا کے موڈ کے اتار چڑھاؤ اور اس کے نفرت تانے اور پھر اچانک بے پناہ خیال رکھنا، وہ یہ سب پیشانی کے بل ڈالے بغیر ہی سہتا رہا۔ اندھے نگر کے لوگوں سے اب بھی اس کی بات ہوتی تھی۔ نگی بوا عالم آرا کو یاد کرتی اور اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر حبیب نے نرمی سے انہیں منع کر دیا تھا۔
وہ علمارہ کو تکلیف سے ماضی کی طرف پھر سے نہیں دھکیلنا چاہتا تھا۔ اس کی محنت کا صلہ اب اسے رب کی طرف سے بہترین انداز میں ملا۔ کلائنٹ ہنٹنگ میں وہ بہت خوش قسمت ثابت ہوا۔ چند ماہ میں اس نے کئی انٹرنیشنل کلائنٹس بنا لیے تھے۔ علمارہ جانتی تھی کہ وہ خوب پیسہ کما رہا ہے اور وہ خود یہ کام کرتی تو اسے اندازہ تھا کہ وہ ماہانہ لاکھوں کماتا، مگر یہ ایک بات اسے ہمیشہ کھٹکتی کہ ابھی یہ سارا پیسہ کہاں خرچ کر رہا تھا۔ پہلے کی طرح زبردستی اس کے ہاتھوں میں پیسے کیوں نہیں دیتا۔ ایک دن انہی سوچوں میں گم وہ افیف کے ساتھ پیدل چل رہی تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی اسے نظر نہیں آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹکراتی افیف نے اسے کھینچ کر سائڈ پر دھکیلا، مگر خود اس چکر میں خود گاڑی کے سامنے آ گیا۔ علمارہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخی اور نیچے کو جھکی۔ جیسے ہی سنبھلی تو اس نے وحشت زدہ نگاہیں افیف کی تلاش میں دھڑے ہوئے سڑک پر گرا ہوا اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ افیف! علمارہ نے آج پہلی بار اس کے نام سے پکارا تھا۔ افیف وہیں تھم کر رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ وہ روتی ہوئی اس کی طرف بھاگتی آ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی چوٹوں کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہوئی رو رہی تھی۔ افیف محبت بھری نظروں سے اسے تکتا رہا۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ اب وہ رونا بھول کر اس پر غصہ کر رہی تھی۔ علمارہ میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو بریک لگنے سے بچاؤ ہو گیا، بس لگتا ہے ہلکی سی موچ آ گئی ہے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر نرمی سے بولا تھا، اور اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گاڑی والے نے دل ہی دل میں ان کی محبت کو سراہا۔ اگر وہ ان کی اصل کہانی جان لیتا تو شاید دم دبا کر بھاگ اٹھتا۔ بس معذرت چاہتا ہوں، لیکن میڈم کی غلطی تھی۔ اگر اجازت دیں تو میں آپ دونوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی معافی پر علمارہ نے چہرہ اٹھا کر اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ جی نہیں شکریہ، پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی ہوئی وہ افیف کو سہارا دے کر کھڑا کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ افیف کے ہونٹ کھل کر مسکرا رہے تھے۔ وہ دن بھر کاموں میں فارغ ہو کر رات کو کمرے میں لوٹا تو علمارہ منہ تک کمبل تانے شاید سو رہی تھی۔ صدیق صاحب نے آج کافی دنوں کے بعد اپنے پاس بلایا تھا، کچھ کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے وہ پہلے کی طرح سب کو وقت نہیں دے پاتا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا، سو لائٹ ابھی جاتے ہی اپنی سائٹ پر لیٹ گیا تھا۔ دماغ اس قدر تھکا ہوا تھا کہ چند منٹوں میں ہی نیند اس پر غالب آ گئی تھی۔ ابھی سوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ سسیو کی آواز وہ کچی نیند سے جاگا تھا، اور نیند بھری آنکھوں سے اس نے علمارہ کو دیکھا تھا تو معلوم ہوا کہ محترمہ کمبل میں منہ گھسائے رو رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اپنی تھکان بھلا کر نرمی سے کمبل اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں کیا؟ وہ آنسوں بھرے چہرے پر کے ساتھ ہی منہ بنا کر بولی تھی۔ وہ غراب چہرہ واپس کمبل میں گھسا کی تھی۔ افیف چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی ہنسی سن کر علمارہ نے ماتھے پر ان گنت بال ڈالے اور چہرہ باہر نکالا۔ یقین نہیں کرو گی پر ابھی مجھے تم بہت کیوٹ لگی۔ وہ گردن پیچھے گراتا ہوا ہنسی سے بے حال ہو رہا تھا، پھر اسے واں واں کرتے روتا دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ کیا ہوا؟ اچھا آئی ایم سوری۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے جلدی اس کی آنسو صاف کرتا ہوا وجہ پوچھنے کے ساتھ ساتھ معذرت بھی کر رہا تھا۔ تم گاڑی کے سامنے کیوں آئے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو کیسے معاف کرتی؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے روتی ہوئی اسے شدید ناراض تھی۔ پر میں تو ٹھیک ہوں یار۔ اس کے رونے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ علمارہ اس کا آنسو صاف کرتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی اپنے بنا پلک جھپکائے اس کے عمل کو دیکھا تھا تو وہ تو امید کر رہا تھا کہ علمارہ ابھی اس کا ہاتھ چٹک دے گی۔ وعدہ کرو دوبارہ ایسا نہیں کرو گے۔ میرے اندر رب اب مزید کوئی حادثہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ وعدہ لے رہی تھی۔ افیف نے مسکرا کر سر ہم کیا تھا۔ ٹھیک ہے وعدہ۔ وہ مسکرائے تو علمارہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ اگلی صبح الارم بجنے پر اس کی آنکھ کھلی تو زوردار انگڑائی لیتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ برابر میں نگاہ ڈالی تو بستر خالی پڑا تھا۔ اسٹڈی روم کی بلتی جلتی دیکھ کر علمارہ نے اندازہ لگایا کہ افیف وہاں ہوگا۔ رات کو کام کی بدولت وہ دیر سے سوئی تھی، اس لیے صبح نماز پڑھ کر وہ نیند پوری کرنے کے لیے وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ تب بھی افیف بستر پر نہیں تھا۔ علمارہ نے یہی سمجھا کہ وہ اسٹڈی روم میں کام کر رہا ہوگا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے وہ اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ آج اتوار تو تھا۔ اس کا ارادہ افیف کے لیے خود ناشتہ بنانے کا تھا۔ افیف ناشتے میں کیا لوگے؟ وہ اپنی دھن میں بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی، مگر اسٹڈی روم خالی تھا۔ سامنے ٹیبل پر ایک فائل، علمارہ کا وہ لیپ ٹاپ جو ایک ہاتھ رکھا تھا، ساتھ میں ایک پلاسٹک بیگ بھی تھا، مگر علمارہ کی چھٹی حس نے اسے فوراً ہاتھ کی طرف لپکنے پر مجبور کیا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے ہاتھ کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ علمارہ کے نام، میں جانتا ہوں کہ جب تک تمہیں یہ ہاتھ ملے گا میں تمہاری پہنچ سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ سب سے پہلے تمہارا شکریہ کہ مجھے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، مجھے زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے۔ آج میں تم سے ایک بات کرنے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اندھیر نگر میں
تمہیں قید رکھنا صرف میرے لوگوں کے بچاؤ کے لیے نہیں تھا، اس کی وجہ وہ محبت تھی جو مجھے تم سے پہلی نظر میں ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر اپنی بہن سے دور رہ کر اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا، اس لیے اس ڈر نے مجھے خود غرض بنا دیا۔ میں ان لوگوں کو جن سے مجھے انسیت اپنی پراپرٹی بنا کر ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا تھا، تمہارے ساتھ بھی میں نے یہی کرنا چاہا، مگر میں خوش ہوں کہ تم نے مجھ جیسے بزدل اور سیلفش انسان کا مقابلہ کر کے مجھے مات دی۔ تمہارے لیے صحیح، مگر میں اندھیر نگر دنیا سے نکل آیا۔ لیکن المارا، ہم ایک دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہماری سوچ، کردار، معاشرے میں مقام، ہر چیز مختلف ہے۔ میں تمہارے قابل کسی طرح بھی نہیں ہوں، اس لیے میں نے خود کو پولیس حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھلے ہی میں نے کئی جرائم کیے جو قانوناً جائز نہیں تھے، لیکن کچھ کاموں کی واقعی ضرورت تھی۔ مگر ایک جرم جس میں واقعی میرا قصور بنتا تھا وہ منشیات کی اسمگلنگ تھا۔ میں نے پیسے اور طاقت کے چکر میں بہت سی زندگیاں تباہ کر دی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ان کا ازالہ کروں اور اس گندگی کو ختم کرنے میں قانون کی مدد کروں۔ ایک ضروری بات، ان 6 ماہ میں جتنا میں نے کمایا وہ سارا پیسہ میں نے تمہارے نام پراپرٹیز خریدنے میں لگا دیا۔ ساتھ والی فائل میں کچھ کاغذات ہیں جن پر تمہارے دستخط کی ضرورت ہے۔ میں نے کچھ دکانیں خرید کر کرائے پر دے دی ہیں جن میں تمہارے ہر ماہ رینٹ ملتا رہے گا، اور اس کے علاوہ میں نے تمہارے لیے ایک فلیٹ بھی لے رکھا ہے جن کا 3 سال کا کرایہ ایڈوانس میں ادا کر دیا ہے۔ معاف کرنا، کم وقت میں اسے خرید نہیں سکا۔ اب اگر تم جاب نہ بھی کرو تو کرائے سے تمہارا اچھا خاصا گزارا ہو جائے گا۔ اگر کبھی لوگوں یا گھر والوں کی باتوں سے تھک جاؤ تو اپنے فلیٹ میں چلی جانا، وہ بہت محفوظ ہے، اور میں اچھی بلڈنگ کا انتخاب کیا ہے تاکہ تم ہمیشہ خطرے سے محفوظ رہو۔ تم مجھ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہو تو میں انتظار کروں گا۔ مجھ جیسے مجرم کے انتظار میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تم کسی اچھے انسان کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ سیٹل ہو جاؤ۔ اور ہاں، آخری بات، تمہارا وائٹ کوٹ میں نے ادھر رکھ دیا ہے، اس سے مجھے تمہاری مہک آتی ہے تو چھپا کر رکھ لیا۔ سوری، پر اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں لوٹا دوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، شاید میری آخرت کا سفر آسان ہو جائے۔ فقط تمہارا عفیف احمد۔ حد ختم ہو چکا تھا۔ علم آرا نے اپنے گالوں کو چھپا اور وہ روتی رہی، بے تحاشا رو رہی تھی، اتنا کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ کب کباتے ہاتھوں نے اسے بیگ سے وائٹ کوٹ نکالا اور اس میں اپنی بجائے عفیف کی مہک محسوس ہوئی۔ کوٹ کو سینے سے کھینچ کر وہ بے تحاشا روتی ہوئی لاؤنج میں بھاگی۔ وہاں گھر کے سبھی لوگ ششدر نظروں سے اسے ٹی وی پر چلتی ہوئی بریکنگ نیوز دیکھ رہے تھے۔ عفیف احمد نے ان تمام اڈوں کا راز فاش کر دیا تھا جو غیر قانونی دھندوں میں ملوث تھا۔ سب کے ہاتھوں میں عفیف کے لکھے خطوط تھے اور وہ اتنے دکھی اور شاکی تھے کہ انہیں عالم آرا کا خیال تک نہیں آیا۔ حتیٰ کہ اعظم بھی اس کے ہاتھ پڑھ کر رو رہا تھا جس میں عفیف نے اسے ڈھیر معافیاں مانگی تھی۔ عالم آرا منہ پر ہاتھ رکھے واش روم کی طرف دوڑی تھی۔ آج کئی دنوں کے بعد پھر سے الٹیاں کر رہی تھی اور وہی دباؤ محسوس کر رہی تھی جو عفیف کی قید میں کیا کرتی تھی، پر آج اس کی جدائی نے عالم آرا کا یہ حال کر دیا تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تو عفیف احمد تھا، کب کیا کرتا کسی کو نہیں پتہ چلنے دیتا تھا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا مگر عالم آرا ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ سکی تھی۔ وہ دن رات عفیف کی چیزوں کو اٹھاتی اور اس کے کپڑوں میں اس کی مہک تلاش کرتی۔ وہ روتی رہتی۔ گھر والوں کو ڈر تھا کہ اس صدمے میں اسے کچھ ہو نہ جائے، مگر وہ تو سب کنارہ کشی ہو چکی تھی، جیسے کسی کو جانتی نہ ہو۔ بس سارا دن کمرے میں بند کر کے پاگلوں کی طرح تصورات میں عفیف سے باتیں کرتی رہتی۔ عفیف کو 5 سال قید سنائی گئی تھی۔ اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا تھا اور قانون کی مدد بھی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی سزا میں کمی کر دی گئی تھی۔ اعظم اور صدیق صاحب کورٹ کچہری کے تمام معاملات میں اس کے ساتھ تھے۔ تب ہی عفیف نے واضح طور پر منع کر دیا کہ گھر کی کسی عورت کو یہاں نہ لایا جائے، اور اس کا واضح اشارہ عالم آرا کی طرف تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ عالم آرا ایسی بدنام جگہ پر قدم بھی رکھے۔ وہ تکلیف کی انتہا پر تھی۔ عفیف کی شرٹ مٹھیوں میں پیچھے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے ماں باپ کے کمرے تک چلی آئی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آخری بار وہ کب اپنے ابا سے باتیں کرنے ان کے کمرے میں آئی تھی، اور اس رات کہے گئے ان کے الفاظ نے عالم آرا کے لمبے عرصے کے لیے ان سے دور کر دیا تھا۔ مگر آج وہ لوٹ آئی۔ غموں کا طوفان دن میں سمائے وہ جو کب سے دباتی آ رہی تھی، اب وہ لاوا بن کر ان کے اندر پک رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر صدیق صاحب نے کتاب سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ رانی، وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھے۔ ابا، وہ دروازے پر کھڑی بھرائی ہوئی آواز میں انہیں پکارنے لگی۔ جی میری رانی، یہاں ابا کے پاس آؤ نا۔ ابا وہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ پلیز اسے واپس لے آئیں۔ وہ اتنے درد بھرے انداز میں بولی کہ ابا کی آنکھیں بھر آئی تھی۔
ابا پلیز، وہ جیل میں کیسے رہے گا؟ ہاں، وہاں کی زمین گندی ہے، کھانا بھی اچھا نہیں ملتا، اب تو ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ پلیز اسے واپس لے آئے نا۔ وہ ان کی منت سماجت کرتے ہوئے بے انتہا قابل رحم لگ رہی تھی۔ میری بچی، ابا اس کی حالت دیکھ کر سسکنے لگے، پھر لرزتی ہوئی ٹانگوں پر زور ڈال کر بستر سے اترے تاکہ بیٹی کو سینے سے لگا سکے، تسلی دے سکے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آ سکی۔ عالم آرا اچانک چکر کھا کر بے ہوش ہوتی ہوئی زمین پر گر پڑی تھی۔ گھر میں اس کی طبیعت کو لے کر تشویش پھیل گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تو جو خبر اس کے گھر والوں سے ملی تھی، سمجھ نہیں آیا کہ خوشی منائے تو کیسے۔ عالم آرا اماں بننے والی تھی۔ 5 سال کے بعد لوہے کا گیٹ کھلنے پر آسمان کی طرف دیکھ کر رب کا شکر ادا کرتا۔ سرشار سا مسکراتے ہوئے باہر نکلا اور بڑی ہوئی داڑھی نے اس کی وجاہت کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ سامنے سے عبایا پہنے ہوئے ایک لڑکی اس کے انتظار میں کھڑی ایک 4 سالہ شرارتی بچی کو سنبھال رہی تھی۔ مما، آخر بابا کیوں نہیں آ رہے؟ عرشیہ نے آہر پر زور دیتے ہوئے یہ سوال شاید 10ویں بار پوچھا تھا۔ آ جائیں گے بیٹا، تھوڑا صبر کرو۔ وہ خود جیسے صبر کر رہی تھی اور اس کے اندازہ تھا رب کی ذات کے بعد صرف اسے ہی تھا۔ گھر والے باہر گاڑی میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے وہ آپس میں مل لیتے۔ ان کی فیملی کا چارمنگ سین وہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سامنے سے آتے ہوئے حبیب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ 5 سال بعد اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ عرشیہ بھی اپنے باپ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ گھر والوں نے اسے کبھی بھی جیل میں حبیب سے ملوانے نہیں لایا تھا۔ اسے اپنے باپ کی پہچان صرف تصاویر سے تھی۔ اوپر ہاتھ رکھے وہ بھیگی آنکھوں سے حبیب کو دیکھنے لگی، جس کی نظریں سب کو چھوڑ کر صرف اپنی بیوی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ بابا! عرشیہ باپ کو دیکھتے ہی پرجوش ہوئی تھی، مگر وہ تو اس کی ماں کو دیکھ کر سرشار تھا۔ اس کے بازو پھیلانے پر عالم آرا دوڑتی ہوئی اس کے کندھے سے جا لگی تھی اور وہ اسے بازو سے اٹھا کر گول گول گھما رہا تھا اور اس کے کہکوں سے فضا گونج اٹھی۔ عرشیہ بازو سینے پر لپیٹے منہ پھلائے باپ کو ناراضگی سے دیکھنے لگی، جو اب اس کی روتی ہوئی ماں کو چپ کرا رہا تھا۔ خالہ ٹھیک کہتی ہیں، آپ مجھ سے پیار کرتے ہی نہیں، اس لیے ہر ہاتھ میں پہلے مما کو پوچھتے تھے اور پھر عرشیہ کا۔ وہ 4 سالہ بچی اپنی عمر سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ عالم آرا نے فوراً شوہر کا ساتھ دیا تھا۔ ابھی بیٹی کا شکوہ سن کر فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھا اور مسکراتے ہوئے بیٹی کے بازو پھیلا دیے تھے۔ وہ چھوٹی سی ناک پھلائے ناراضگی سے کھڑی رہی۔ میرا ایک ہی تو بیبی ہے اور وہ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا۔ وہ پیار سے اسے پچکار رہا تھا اور عرشیہ نے مزید نخرہ دکھایا تھا۔ عرشیہ جانی! حبیب کی ایک اور پکار نے کام کر دکھایا اور وہ دوڑتی ہوئی باپ کے سینے سے جا لگی تھی اور اس نے اٹکیلیاں کرتے ہوئے وہ فرمائش کر رہی تھی کہ وہ اسے ویسے اٹھا کر گھمایا جائے جیسے اس کی ماں کو گھمایا تھا، تو دونوں اس کی باتوں پر ہنسی روک نہیں پائے تھے۔ بیٹی کو گود میں اٹھائے وہ عالم آرا کے گرد بازو پھیلائے چل پڑا اور سامنے اس کے انتظار میں کھڑے صدیق صاحب اعظم، انیسہ بیگم اور سحر دانیہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے دور سے ہی اس نے ہاتھ ہلایا تھا۔ ویلکم بیک! عالم آرا نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ تھینک یو مائی ایوری تھنگ! وہ بھی سرگوشی میں جواب دے رہا تھا۔ موسم کے یکدم حزین لگنے لگا، یا شاید اس کے آباد ہوئے دل تھے جنہیں باہر کی دنیا اور اندر کی دنیا حسین اور مکمل نظر آ رہی تھی۔ نصیحت امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اسے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔